وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 10 حصہ دوم، درس کا نمبر 26-12. آج کا موضوع بیعت کے تقاضے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ خدا سے بیعت کرتے ہیں، خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. پھر جو عہد کو توڑے تو عہد توڑنے کا نقصان اسی کو ہے، اور جو اس بات کو جس کا اس نے خدا سے عہد کیا ہے پورا کرے تو وہ اسے عنقریب اجر عظیم دے گا. سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 10. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، بس جو اس عہد کو توڑ دے گا سو توڑنے کا وبال خود اسی پر ہوگا. ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ، اور جو اس وعدے کو پورا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے، فسیؤتیہ اجرا عظیما، سو ان قریب اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑا اجر دے گا. سامعین اکرام، بیعت کا مضمون ہے، بنیادی مضمون ہے، اور یہ بیعت ضروری ہے. اللہ سے بیعت ضروری ہے، اور یہی میں بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی عطا سے کہ دیکھیں ہم تو دیکھیں ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں کہ ہمارے ماں باپ برائے نام مسلمان تھے، سو ہم بھی برائے نام مسلمان ہیں. اسلام کو نہ ہم نے سمجھا ہے، نہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، نہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر کوئی سمجھا بھی دے تو پھر بھی دنیا کے دھوکے کا ہم شکار ہیں. اپنا رویہ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ سے بیعت کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اپنا رخ زندگی اللہ کی طرف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اپنی زندگی اللہ کے لیے خاص کرنے کو تیار نہیں ہے. دیکھیں، بیعت گزشتہ سبق میں نے اللہ کی عطا سے یہ بتایا تھا کہ بیعت دراصل اللہ سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ خریدار ہے. وہ مومن سے اس کا مال و جان کا سودا کر لیتا ہے، عوض میں اس کو جنت عطا فرماتا ہے. تھوڑا سا اس آیت پہ ذرا غور کیجئے نا، اور تھوڑا سنجیدگی سے غور کیجئے کہ کیا میں نے بیعت کی بھی ہے
کیا میں بیعت کے تقاضے جانتا ہوں یا جانتی ہوں، یا کیا میں بیعت کر کے اس کے تقاضے بھول تو نہیں گیا؟ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ آج کل جو لوگ بھی بیعت کرتے ہیں وہ دراصل بیعت کی حقیقت سے واقف نہیں ہوتے۔ ہم اس کو ایک روایتی سا کام سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ تو اس کے سخت مخالف ہیں، بعض لوگوں نے اس بیعت کو کچھ اور معنی دیے میں۔ بعض عالم ایسے ہیں اور دانشور اسلامی اسکالر ایسے ہیں جو بیعت لیتے ہیں، لیکن ان کا مقصد وہ نہیں ہوتا جو کہ حقیقی معنی ہے۔ اور بہرحال بہت سی اس میں خرابیاں آ گئی ہیں اور تمام دین سے ایک رسم بن گئی ہے۔ بس مسلمان ہیں ہم رسمی طور پہ، بیعت اگر ہم کر بھی لیتے ہیں تو وہ بھی رسمی طور پہ ہوتا ہے۔ حقیقت میں ہم دنیا دار لوگ ہیں، بس بات ختم ہو جاتی ہے، فل سٹاپ۔ لم یرد الا الحیات الدنیا، ہماری مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے کہ دنیا کے علاوہ ہماری کوئی چاہت نہیں ہے۔ یہ تو یہ ایک بلائے عام ہے، بلوائے عام مفتیان کرام کہتے ہیں بلوائے عام ہے، ہر شخص اس میں مبتلا ہے، دنیا کی چاہت میں۔ اللہ کو چاہنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اپنے مال و جان کا سودا اللہ کے لیے حقیقی طور پہ کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رسمی بیعت سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں۔ دیکھیں مدینے میں جو لوگ تھے منافقین، اس صورت میں بھی ابھی اگلی آیت میں انہی کا تذکرہ آئے گا۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا كُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا۔ اللہ تعالیٰ نے مدینے کے منافقین کے بارے میں یہ کیا ہے کہ تم ہلاک ہونے والے لوگ ہو، تمہارا یقین نہیں ہے اللہ پہ، اللہ کے رسول پہ۔ تو وہی بات میں کہہ رہا ہوں، دیکھیں بیعت تو وہاں پر عام تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی مسلمان ہوتا وہ آ کے بیعت کرتا۔ بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ کا میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو بیعت جو ہے بعض لوگ جو تھے، ایک انسان ایسا بھی تھا کہ وہ بیعت کو اس نے توڑ دیا تھا، واپس چلا گیا تھا، لیکن اکا دکا سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ اس کا وہ قابل تذکرہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم ایک تو آج کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہاں تو لوگوں نے بیعت کر بھی لی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن وہ لوگ بیعت کے تقاضے نہیں پورے کرتے تھے۔ ابھی اس صورت میں اس کا تذکرہ آئے گا، میں جیسے کہ میں نے کیا ہے۔ تو اچھا، آج کا جو معاشرہ ہے یہ تو ٹوٹلی دنیا دار ہے۔ ہم سب، ہمارے لیے دیکھیں ایک بات میں کہہ رہا ہوں، ہمارے لیے ترجیح جو ہے آج وہ دنیا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے پھر۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ یہ ابھی آیت میں نے ایک ٹکڑا پڑھ کے سنایا تھا، پوری آیت کیا ہے؟ آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لو، اے داعی تم چھوڑ دو اس شخص کو۔ دیکھیں یعنی آیت میں اس وقت ظاہر ہے رسول مخاطب تھے، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ، اے رسول اپنی نظر رحمت ہٹا لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے۔ لیکن آج داعیان الی الحق ہیں جو آپ کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو دنیا کا طالب ہے اس سے اپنی نظر ہٹا لو۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، جو میری یاد سے پھر گیا۔ آج کا مسلمان اللہ کی یاد سے پھر چکا ہے۔ اللہ نہ ہماری منزل ہے، نہ ہمارا مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے۔ بہت ہی ایک تکلیف دہ صورتحال ہے۔ ہم سب طالب دنیا ہے، طالبان دنیا ہے، طالب مولا کوئی بھی نہیں ہے، نہ کوئی بننا چاہتا ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے۔ کنتم قوما بورا، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ابھی اگلی آیت میں فرمائے گا کہ تم ایک ہلاک شدہ قوم ہو، بیکار ہو تم۔ دیکھیں یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں
یہ تو قرآن میں ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم۔ اے اہل کتاب، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اہل کتاب تو ہم بھی ہیں، قرآن ہے ہمارے پاس، کتاب ہے اللہ کی۔ لستم علی شیء، تمہاری کچھ حیثیت نہیں ہے، تم کسی حقیقت پر نہیں ہو۔ حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک تم کتاب الہی پر قائم نہیں ہو سکتے، قائم نہیں ہوتے۔ دیکھیں آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے بطور کتاب ہدایت۔ ہم سب لوگ دنیا دار ہیں، دنیا والے ہیں، دنیا ہی کے لیے ہمارا جینا مرنا ہے، بات ختم ہو جاتی۔ اللہ بہرحال میں بیعت کا مضمون ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان الذین یبایعونک انما هم یبایعون اللہ۔ دیکھیں بیعت بہت ضروری ہے۔ یہ ہم آج دیکھیں، ہمیں ایک تو بیعت اسلام ہے اور ایک بیعت اصلاح ہے، تو یہ دونوں ہماری ضروریات ہیں۔ ہمارا اسلام جدی پشتی اسلام ہے، برائے نام ہے۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کے ہم اپنے آپ کو مسلمانی کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ ہم نہ اسلام کی حقیقت سے آگاہ ہیں، نہ اگر وہ حقیقت ہمیں بتا دیا جائے تو ہم اس کو قبول کرنے پر بھی تیار نہیں ہیں۔ ہم لوگ ظاہر دار ہیں، ظاہر کے لیے زندہ ہیں، اور ظاہر ہی کے لیے ہمارا یعنی مرنا جینا ہے۔ تو بہرحال میں بیعت کے تقاضے اس آیت میں ہے کہ ایک تو اس میں یہ بیان اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دیکھو یہ بیعت تمہاری جو تم پیغمبر سے کر رہے ہو یا نائب پیغمبر سے کر رہے ہو، یعنی جو بھی بیعت ہے، آج جو بیعت کسی شیخ کے ساتھ کی جاتی ہے وہ دراصل بیعت تو اللہ سے ہے۔ اصلی ہادی اللہ ہے، ہمیں ہدایت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، ہادی اللہ ہے، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آج اگر کوئی شیخ آپ سے بیعت لیتا بھی ہے اور وہ سچا ہے، یعنی اللہ کا بندہ ہے، نفس و شیطان کا بندہ نہیں ہے، اللہ کے راستے پر چل رہا ہے، اور آج کسی آدمی سے اگر آپ بیعت کرتے ہیں تو یہ بیعت جو ہے یہ اللہ سے ہوتی ہے۔ میں آج کی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں تفصیلاً آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اس موضوع پہ۔ آج اگر کوئی کسی شیخ سے بیعت کرتا ہے تو وہ دراصل بیعت اللہ سے ہے، کیونکہ دیکھیں ہم ڈائریکٹ تو بیعت کر نہیں سکتے، یہ بات بھی ہے نا۔ بعض لوگ بیعت کے خلاف ہیں، میرے ان سے کوئی مخاصمہ نہیں ہے، لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ آج اگر کوئی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا چاہتا ہے، اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے، محمد رسول اللہ کی پیروی کرنا چاہتا ہے، تو وہ آج اپنے لیے کسی ایسے شخص کو دیکھے گا جو اللہ کا بندہ ہو اور رسول کے راستے پر ہو۔ بس آپ نے کیا کرنا ہے، اس سے بیعت کر لیں، زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر لیں، اس سے رہنمائی لیں اور اس کی پیروی کریں، آسان ہو گیا معاملہ۔ ڈائریکٹ آپ کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ اسی طرح ہے۔ صرف کتاب کافی نہیں ہے، ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، قرآن بعد میں مکمل ہوا، پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے لوگوں کو ہدایت دی۔ مکے کی زندگی میں یعنی ابتدائی دنوں میں تو قرآن یا مکے کی تمام زندگی میں احکامات تو نہیں تھے، زیادہ تر احکامات تو بعد میں آئے ہیں، مدینے کی زندگی میں آئے ہیں، کوئی جماعت نہیں تھی، احکامات نہیں تھے، لیکن نظم و ضبط پورا تھا، اللہ کی بندگی ہو رہی تھی، کامل انسان موجود تھے، حبشے کی طرف ہجرت کرنے والے مومن تھے، اور وہ تمام تقاضے پورے کر رہے تھے، بیعت کے تقاضے۔ تو دیکھیں انسان ذریعہ ہے بیعت کا،
ان الذین یبایعونک، آپ بندے کے پاس جائیں گے، اس سے بیعت کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی مقبولیت کی سند نازل فرمائی کہ اے لوگو، اے پیغمبر، اے بیعت لینے والے، تمہارے ہاتھ پر جو لوگ بیعت کرتے ہیں در حقیقت میں یہ تو اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ دیکھیں ایک بات یہاں بنیادی طور پہ میں تھوڑا سا رک جاتا ہوں، بیعت ہوتی ہے اللہ سے۔ ان اللہ اشترا، اللہ خریدار ہے، اور عوض اجر بھی اللہ دے گا۔ صرف ایک رابطہ ہے انسان سے، اور وہ ضروری ہے، پیغمبر سے، نائب رسول سے۔ اس کے پاس آپ جائیں گے، اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں گے کہ بھئی میں نے تمہیں اپنے حوالے کر دیا۔ ہاتھ میں ہاتھ ڈالنے کا مطلب ایک تو وعدہ بھی ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھیں تھوڑی سی میں مثال دے دوں کہ قربانی کی جانور ہم لیتے ہیں نا، ایک جانور آپ نے خریدا، سودا ہو گیا، تو وہ پہلے رسی اس کے ہاتھ میں تھی جو بیچنے والا تھا، اب وہ جب پیسے لے لیتا ہے تو وہ رسی پکڑا دیتا ہے، تھما دیتا ہے خریدار کے ہاتھ کہ یہ جو تمہاری ہوئی۔ اسی طرح ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ پیغمبر کا ہم ہاتھ پکڑتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے اختیار ان کو دے دیا۔ اسی طرح مقامی طور پہ اگر کوئی شیخ ہے، سچا رہنما ہے، جھوٹا نہیں ہے، تو دراصل آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی اب تم میری رہنمائی کرو، تمہاری رہنمائی میں اللہ کی بندگی کروں گا، مجھے بتاؤ اللہ کا راستہ اور رسول کا طریقہ۔ بس یہ مختصر بات ہے، اس میں کوئی الجھاؤ نہیں ہے، اور یہ ضروری ہے۔ آپ کیسے اپنا رابطہ اللہ سے، دیکھیں یہ تو ایک رابطہ بھی ہوتا ہے نا، ایک رابطہ ہے اللہ سے، ایک تعلق ہے، وہ صوفیہ کہتے ہیں اسے فیض۔ آپ نے فیض لینا ہے تو آپ براہ راست تو نہیں لے سکتے، آپ کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کسی سچے شخص کو ڈھونڈو۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رل مل جاؤ، سچوں کی صحبت میں بیٹھو، تو صحبت تو اثر کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وہ کی ہے کہ صحبت، دیکھیں صحبت سے تو انکار نہیں ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، اور صحبت طالح ترا طالح کند۔ اچھے لوگوں کی صحبت آپ کو اچھا بنا دے گی، برے لوگوں کی صحبت آپ کو برا بنا دے گی، اس سے تو انکار ممکن نہیں ہے، یہ ایک عقلی بات بھی ہے۔ تو اگر آپ نیک بننا چاہتے ہیں تو نیکوں کی صحبت میں بیٹھیں، نیکوں کی ہم نشینی اختیار کر لیں، ان کے ساتھ رل مل جائیں، ان سے اپنا تعلق بنائیں اگر نیک بننا چاہتے ہیں تو۔ اور بروں کی صحبت میں اگر بیٹھیں گے تو پھر آپ برے بن جائیں گے، وہ تو ہر وقت بری بری باتیں کریں گے، اللہ والے تو اللہ کی باتیں کریں گے، تو آپ کو اللہ کی یاد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نا، ان کی نشانی بیان کی ہے، اذا رؤوا ذکر اللہ، یہ اللہ کے بندے ایسے ہیں جب آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو اللہ کی یاد آتی ہے، اللہ آپ کو یاد آتا ہے، یہ نشانی ہے ان کی، اذا رؤوا ذکر اللہ۔ بہرحال بیعت کی میں بات کر رہا ہوں، آج بیعت ضروری ہے۔ اگر کوئی اپنے معراج کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو پھر آپ نے اللہ کے بندے کو تلاش کرنا ہے اور اس سے رہنمائی حاصل کرنی ہے کہ میں کیسے اللہ کو راضی کروں، رسول کو راضی کروں، وہ طریقہ پھر وہ آپ کو بتائے گا۔ تو ایک تو اس میں یہ ہے کہ انما یبایعون اللہ، یہ بڑی اہم بات ہے، بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ آپ اگر کسی اللہ کے بندے سے بیعت کر رہے ہیں تو آپ اس بندے سے نہیں کر رہے، آپ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ کے اوپر، یعنی اللہ تعالیٰ رسول کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے رہا ہے، ید اللہ
تو فمن نکسا، اب تو جب وعدہ ہو گیا، بیعت ہو گئی، خرید و فروخت سودا ہو گیا، اب آپ نے وہ وعدہ پورا کرنا ہے۔ اگر آپ نے وہ وعدہ پورا نہیں کیا یا نہیں کرنا چاہتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے وعدے سے پھر رہے ہیں، تو اس وعدے سے پھرنے کا وبال آپ پر ہوگا۔ لن یضر اللہ شیئا، آپ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ والوں کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جو اپنے بیعت کے تقاضے کو پورا نہیں کرتا تو اس کا جو خرابی آئے گی وہ اسی پر آئے گی جو وعدے کو توڑے گا، اور جو پورا کر لے گا وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جس نے پورا کیا، وہ جو اس نے اللہ سے وعدہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان قریب اسے اجر عظیم دے گا۔ اچھا، یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ وعدہ توڑنا کیا ہے اور وعدے کی وفا کیا ہے۔ یہ بات بڑی اہم ہے اور بہت توجہ سے سنیے۔ دیکھیں، بیعت ہوتی ہے اللہ سے، اللہ فرما رہا ہے کہ بھئی اپنے مال و جان کو مجھ پر بیچ دو، میں خریدار ہوں اس کا۔ اس کے بعد، بیچنے کے بعد اس مال و جان میں اپنا اختیار مت استعمال کرو، میری مرضی سے زندگی گزارو، میں تمہیں بتاؤں گا۔ تو یہ یہاں پر رک کر میں ایک آیت کی طرف آپ کو اور متوجہ کروں کہ جب آدم کو زمین پہ اتارا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اسے؟ اہبطوا منہا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ اترو یہاں سے، عالم بالا سے جاؤ، نیچے اترو، زمین میں جاؤ، انسان بن کے زندگی گزارو، لیکن زندگی میں تمہیں بتاؤں گا کہ کیسے گزارنی ہے۔ ہدایت کیا؟ اما یأتینکم منی ھدی، میری طرف سے تمہیں ہدایت آئے گی۔ اب وہ ہدایت کیا ہے؟ یہ زندگی گزارنے کا طریقہ۔ ہدایت کیا ہے؟ سیدھا راستہ۔ ہدایت کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ کا طریقہ۔ بات ختم ہو گئی۔ فقط بس یہ حقیقت ہے بیعت کی۔ اما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ جس نے اس ہدایت کے مطابق زندگی گزاری، نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، کامیاب مومن، اللہ کا دوست بن گیا، ولی بن گیا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جس نے بھی انکار کیا یا اپنے عمل سے ہدایت کو جھٹلایا، یہ آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ اور میں بہت ہی افسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں، آج کا جو برائے نام مسلمان ہے وہ اللہ کی آیات کی تکذیب کر رہا ہے، اپنے عمل سے قرآن کو جھٹلا رہا ہے، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، فراموش کر دیا ہے۔ دیکھیں، کوئی عجیب سی بات ہے کہ ہم قرآن کے مطابق زندگی گزارنا ضروری نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں احکامات ہیں، موجود ہیں، محمد رسول اللہ کی ہدایات اور ان کا طریقہ، ان کا عمل، اخلاق، سب کچھ موجود ہے، لیکن ہم نے دونوں کو چھوڑ دیا ہے اور ہم گمراہ ہو چکے ہیں۔ یہ جملہ میں آپ کو کہہ دوں ساتھ، ہم لوگ گمراہ ہو چکے ہیں۔ گمراہی کو ہم نے پسند کر لیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا تھا وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، اور میرے احکامات کے بدلے دنیا کا حقیر مفاد نہ لینا۔ ہم نے دنیا کو ترجیح دے دیا ہے، دنیا کو پسند کر لیا ہے بطور مقصود، محبوب اور مطلوب۔ ہم تو اللہ کے بندے نہیں ہیں، ہم تو حرص و ہوس کے بندے ہیں، ہم تو نافرمان ہیں، نافرمانی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اللہ راضی ہوتا ہے ہمارے عمل سے یا ناراض ہوتا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج دیکھ لیں سارا ماحول، یہ سارے لوگ پکار کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رضا یا اس کی ناراضگی سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے،
ہمیں تو اپنی ایک زندگی گزارنی ہے، اپنی مرضی سے گزارنی ہے، یہ ہم اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں۔ قرآن کو ہم چھوڑ چکے ہیں، نمازیں بس عام طور پہ آپ دیکھ لیں ہدایت سے خالی ہیں، یعنی مساجد ہدایت سے خالی ہیں۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، میں اسلام آباد گیا تھا تو وہاں پہ ایک مسجد میں نے دیکھی، بہت عالی شان، بہت اچھا نقشہ وغیرہ، جو بھی ٹائلیں، کیا کمی تھی جو انہوں نے چھوڑی، یعنی کوئی کمی نہیں چھوڑی اس کی سجاوٹ میں، بناوٹ میں، ڈیزائن میں، ساری ترتیب۔ ہدایت نہیں تھی وہاں، کسی مسجد میں نہیں ہے۔ مجھے کوئی ایک مسجد آپ بتا دیں، اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں، اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، ہوں گی، عام طور پہ نہیں ہے ہدایت۔ ہر مسجد پہ ایک تختی لگی ہوئی ہے کہ یہ بریلویوں کی ہے، یہ دیوبندیوں کی ہے، یہ اہل حدیث کی ہے، یہ اہل تشیع کی ہے، اس میں جماعت اسلامی والا امام ہے، اس میں تنظیم اسلامی والا امام ہے، اس میں دیوبند کا امام ہے، اس میں بریلویت کا ہے۔ ایک خاص ہم نے اپنی ایک فکر بنا لی ہے، ہر ایک کی اپنی اپروچ ہے دین میں، اپنی سوچ ہے۔ یہ بات تو میں یعنی بالکل، یہ جو مختلف نام میں نے لیے ان کی اپنی اپروچ ہے، اور ہر ایک دوسرے کو گمراہ، مشرک، بدعتی، گستاخ رسول، گستاخ صحابہ یہ قرار دیتا ہے۔ میرا ان اختلافات سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن ایسا ہے کہ مساجد پہ بھی تختیاں لگی ہوئی، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مساجد تو اللہ کی یاد کے لیے ہے، آج مسجد میں اللہ کی یاد نہیں ہے کم از کم۔ ہم تو دیکھیں، ایک عام بات ہے، ہم تو دنیا کو پکار رہے ہیں، اللہ کو ہم نہیں پکار رہے۔ ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا۔ اکثر جو دین کا نام لیتے ہیں عملی طور پہ وہ بھی ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا۔ اپنی اپنی تشریحات ہیں۔ تو اسلام کو تو ہم بھول چکے ہیں، حقیقی اسلام کو۔ اب یہ بیعت کا مضمون ہے، اس کی لوگوں کی نظر میں کوئی اہمیت ہے ہی نہیں۔ بیعت کیا ہے، تقاضے کیا ہیں، حقیقت کیا ہے، ہمیں کچھ نہیں معلوم، جاننا بھی نہیں چاہتے نا، مسئلہ یہ ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما۔ جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ خدا سے بیعت کرتے ہیں، خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، پھر جو عہد کو توڑے تو عہد توڑنے کا نقصان اسی کو ہے، اور جو اس بات کو جس کا اس نے خدا سے عہد کیا ہے پورا کرے تو وہ اسے عنقریب اجر عظیم دے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم